السلام علیکم۔ چند مزید خوفناک سچوں کے ساتھ کل مجھے اپنا پھر ایک دفعہ ٹائٹل یوٹیوب کا بدلنا پڑا۔ ایک خاتون نے مجھے پاکستان سے کہا کہ سوال پوچھا کہ آپ اتنا خوفناک سچ بولتے ہیں تو آپ کو خوف نہیں آتا؟ تو میں نے سوچا کہ یہ 2 منٹ کی بات کی بجائے اس کا عنوان ہی رکھ دیں کہ خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ، وہ ذرا بہتر ہو جائے گا تاکہ کوئی خوف والا عنصر ہی نکل جائے۔ آج میں جن موضوعات 3 پر بات کرنا چاہوں گا وہ اسی خوف سے ریلیٹڈ اور مزید کہ کیسے معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور دوسرے سیگمنٹ میں بتاؤں گا کہ اس کا حل کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک تو میں ڈسکس کروں گا یہاں نیو برانزوک میں، نیو جرسی میں نارتھ برانزوک میں فیڈرل جج یہاں بڑا ہائر سٹیٹس کا جج ہوتا ہے اسٹیٹ کا، تو ایک خاتون فیڈرل جج کے گھر پر آ کر کسی نے اٹیک کیا، اس کا بیٹا مار دیا گیا اور اس کا خاوند بھی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، اور جج ایتھر سیلس جو ہے وہ سیف ہے، وہ بچ گئی، بیسمنٹ میں تھی۔ دوسرا میں فرید زکریا کا انٹرویو، CNN کے فرید زکریا بڑے مشہور اینکر ہیں، ان کا چائنیز ایمبیسڈر سوئی کے ساتھ ادھر انٹرویو امریکہ میں، اس کو ڈسکس کروں گا۔ اور تیسرا ایک پرویز خطبہ جو آج کل بہت ٹارگٹ ہے ISI کا، پاکستان کا، اور رائٹ ایکسٹریمسٹ گروپس کا، اس کا ایک دی پرنٹ انڈیپینڈنٹ پیپر میں آرٹیکل چھپا ہے، یہ جو عمران خان کا یونیفارمٹی آف سلیبس جو ہے اس کے بارے میں، تو میں اپنا ایک تبصرہ اس پہ ضرور دینا پسند کروں گا۔ سب سے پہلے فیڈرل جج پر حملے کا، یہ بات امریکہ میں بہت تشویشناک ہے۔ ایکچولی نیو یارک میں ایسا ہوتا تھا کہ ججوں کو، پولیس والوں کو مافیا جون سا ہے وہ ہٹ کرتا تھا، پھر کولمبیا اسٹیٹ جو امریکہ میں ہی ہے وہاں بھی یہ ڈرگ کارٹلز کا بہت رہا ہے کہ انہوں نے ججوں کو بھڑکایا۔ نیو جرسی میں یا امریکہ میں ابھی یہ کافی دیر بعد اس طرح کا انسیڈنٹ دیکھا ہے، اور ایک پوش ایریا میں، اور یہاں ججوں کو اس طرح کی سیکیورٹی دی نہیں جاتی جس طرح کی پاکستان میں دی جاتی ہے، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، سرویلنس وغیرہ ضرور ہوتی ہوگی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ فیڈرل جج 2010 میں بنی تھی، اور ان کے کچھ اس کے ڈیسیجنز مافیا کے خلاف بہت زبردست تھے۔ ویسے تو یہ ڈیموکریٹ اس کی طرف سے اوباما نے اسے 2010 میں جج کے لیے میئر کے کہنے پہ نامینیٹ کیا تھا، لیکن آج میں اس کی کچھ ججمنٹس پڑھ رہا تھا کہ جو بہت میرے جیسے خیالات سے ملتی جلتی تھیں کہ یہ جو کرمنلز ہیں ان کو بالکل بخشا نہ جائے۔ آج کل جو ایک بہت اہم کیس سیلس کے پاس تھا، وہ ایک کلاس سیکشن تھا ان فیکٹریز لوگوں کا جو ڈیوش بینک میں جن کے پیسے جمع تھے، اور ڈیوش بینک نے جو اپنے پیسے ضائع کیے جیفری ایپسٹین پر، اور اس میں کلاس ایکشن میں جو بنیادی طور پہ نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ بینک نے ہمارے پیسے صحیح طور پہ استعمال نہیں کیے۔ بینک از باؤنڈ ٹو انڈرٹیک دس تھنگ کہ یہ پیسے کوئی منی لانڈرنگ کے لیے یوز نہیں ہوں گے، یہ کوئی سیکشول ایبیوز یا اس طرح کے افینسز کے لیے نہیں ہوں گے، جو کہ جیفری ایپسٹین کر رہا تھا۔ اینڈ تھرڈ، کہ ان کے لیے باقاعدہ اسکروٹنی ہوا کرے گی کہ یہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے یا یہ جو کنسیشنز دیے جا رہے ہیں یہ کیوں دیے جا رہے ہیں۔ تو اس بنا پہ، اور میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ جیفری ایپسٹین
جس نے پچھلے سال خودکشی کی، اور گلے میکسویل لنڈن کی سوشلائٹ، یہ کیس بہت زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے اس سینس میں کہ یہ پوری کارپوریٹ ورلڈ کو شیک کر رہا ہے. جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کارپوریٹ ورلڈ کے کوئی مورلز نہیں ہوتے، یہ بغیر اخلاق کے چلے، صرف پیسہ ملٹیپلیکیشن پہ یہ چل رہی ہوتی ہے. اور انہوں نے حکومتیں سنبھال لی، پریزیڈنشل کیمپینز یہ چلا رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ ملک ریاض ہے، یہ رزاق داؤد ہے، میاں منشا ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے جی. اور یہ ان کے نظریات سٹیٹ سے، یا جہانگیر ترین، ان کے نظریات سٹیٹ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ان کا اپنا پیسے کا ملٹیپلیکیشن کا مطلب ہے، اور یہ پیسہ زیادہ کما پاتے ہیں اللیگل امورل ایکٹیویٹیز سے، ڈرگ سے، ہوڈنگ سے، جیسے جہانگیر ترین نے ہوڈنگ سے کمایا ہے، کانٹریکٹس ٹھیکے لے کر، جیسے یہ ملک ریاض وغیرہ اور منشا اور یہ سارے. اینڈ تھرڈ، اللیگل کاروبار کر کے، ڈرگ پیڈلنگ، سیکس، انڈر ایج گرلز کو وہ کر رہے تھے. اور اس طرح یہ پوری بیوروکریسی اور ایلیٹ کو اپیل کر کے مینشنز میں جا کے، جیسے میں نے کہا تھا کہ ایپسٹین کا جو پام بیچ ریزورٹ ہے فلوریڈا میں، وہاں کلنٹنز بھی گئے تھے. اور میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ پرسوں چوتھ وہاں ایک اور گریفٹی دیکھی گئی. پچھلے سال بھی کسی نے اس پہ گیٹ پہ کچھ لکھا تھا، اس دفعہ گیٹ پہ لکھا گیا، پایا گیا جیفری ایپسٹین کے اس ریزورٹ کے سامنے، ڈیڈ بٹ ناٹ فار گیون. یو سی، یہ ہوتی ہیں قومیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اٹ از ویری ایزی ٹو فرگیو بٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو فرگیٹ. ایکچولی وہ فرگیٹنگ، جب آپ فرگیٹ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر آپ فرگیو بھی نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے تو بہت اچھا لکھا، ڈیڈ بٹ ناٹ فارگیون. وہ بڑی پرومیننٹلی یہاں امریکہ کی اخباروں میں وہ شائع ہوا تھا. یہ ایک بڑی لمبی جنگ ہے، یہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے. مافیا ہمیشہ اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ کیا جائے، اور امریکہ میں اس کا ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. بہرحال یہ ثابت کرتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹل اسٹینڈس فار دا پرنسپلس، for upholding the morals, the principles and going beyond materialism. یہ جو مادہ پرستی نے تباہ و برباد کیا ہے نا پوری دنیا کو، امریکہ ہی اس کے بیونڈ ایک اسپیس کریٹ کرے گا. یہ میں آپ کو ثابت کروں گا، اور یہ ہو کر رہے گا. مجھے امید ہے ہماری عمر میں ہو کے رہے گا کہ مٹیریلزم کے بیونڈ ایک اسپیس ہے جہاں نیچرل اور مورل طریقے سے، اخلاقی اقدار کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. جیسے کل میں ٹویٹر پہ کہہ رہا تھا، کسی نے کہا آپ بھی تو اسائلم پہ ہیں باہر اگر نواز شریف ہے. میں کہا جناب نواز شریف اقتدار کی خاطر باہر بیٹھا ہے، میں اخلاقی اقدار کی پریونشن کے لیے باہر بیٹھا ہوں، اور مجھے باہر ریفیوج لینا پڑا ہے. آتے ہیں دوسری خبر پر. CNN کے فرید زکریا بہت مشہور ہیں، چائنیز امبیسڈر سوئی سے ان کا انٹرویو ہوا. وہ انٹرویو بڑا پڑھنے کے قابل ہے. گو ٹو دا CNN ویب سائٹ، آپ اس پہ ضرور پڑھیں. کچھ باتیں بڑی اس میں کلیئر ہوتی ہیں. ایک یہ کہ چین اور امریکہ کا اب یہ جو دنگل ہے یہ بہت خوفناک رخ اختیار کرتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اس پہ چینی امبیسڈر نے بڑا کھل کے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے. آپ چینی امبیسڈر کے کامنٹس، کویسچنز پہ آنسرز دیکھیں، ٹوٹل بدماشی کے، ٹوٹل ایروگنس کے. اور اس نے کہا جی ہمیں بھی جینے کا حق ہے، امریکہ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ دوسرے کلچرز کے ساتھ بھی کیسے رہنا ہے. اب ایسا ہو کر رہے گا، اور بس اسی طرح ہے جی. اور اس نے کہا کہ چائنیز، پچھلے دنوں امریکہ نے چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں کو کہا تھا کہ ان کی امریکہ میں انٹری بین ہوگی. تو اس نے کہا جی ہم بھی سینیٹرز، وہ ٹیڈ کرز وغیرہ جنہوں نے یوگیرز کے خلاف بیان دیے، اور ایک اور سینیٹر، ان کی انٹری بھی بین کریں گے، ان کے بزنسز بھی بند کر دیں گے، اور بلا بلا بلا. لائک فائر دونوں طرف سے کھل گئے ہیں. امریکہ کی طرف سے بھی فل فائر کھل گیا ہے، چین کی طرف سے بھی فل فائر کھل گئے ہیں. اور کل
اس نے کلیئر کر دیا کہ ایسے ہے. تو ساؤتھ چائنا سی کا بھی اس نے کہا جی کہ وہ ہمارا جزیرہ ہے, ساؤتھ چائنا سی ہمارا ہے, ملین اسکوائر مائلز. اس کے بارے میں ٹریبیونل نے, ہیگ کی ٹریبیونل نے 2016 میں فیصلہ کیا کہ جناب صاحب نہیں, یہ چین کی ملکیت نہیں ہے. وہ فلپین میں ڈوٹرٹے بیچارہ اکیلا لڑتا پھر رہا تھا, اور اب امریکہ نے کہا جی کہ ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم کس طرح یہ اس پہ قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو پاکستان مجھے بہت ہنسی آتی ہے کہ پاکستان اس دنگل میں کہاں کھڑا ہوگا, کہیں بھی نہیں. وہ مجھے یاز امیر کا کل کا ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا, تو وہ اس پہ یہ جو مشیروں کے باہر کی سٹیزن شپس اور اثاثے عاصم باجوہ کے, تو یاز امیر نے ایک بہت اچھا کامنٹ دیا کہ یہ جو حمام ہوتا ہے اس کے اندر بہت گند ہوتا ہے, بہت سارے گندے کام ہوتے ہیں, یہ ایسے کام ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جاتے. تو آپ داد دیں اس حکومت کو کہ اس نے حمام کے اندر کیمرے لگائے ہوئے ہیں. تو میں ذرا کریکٹ کروں گا, یاز امیر بھی ذرا ڈرپوک سا کرپٹ سا آدمی ہے. تو بنیادی طور پہ ISI نے حمام میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں, ISI یہ سارے کام کروا رہی ہے. یہ ساری بدماشی جون سی ہے نا, یہ جنرل فیض حمید ہے گرو اس بدماشی کا. اور یہ بدماشی کیا رنگ کھلائے گی اس کا آپ کو پاکستان میں بہت جلد پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. جناب آپ کو ہندوستان سے بھی چپیڑیں پڑیں گی, آپ کو چین سے بھی چپیڑیں پڑیں گی, اور امریکہ سے بھی چپیڑیں پڑیں گی. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اوہ ساڈے نال ہویا کی. اور یہ فوجی پتلونیں چھوڑ کے اپنی جس طرح مشرقی پاکستان میں دوڑے تھے اس طرح دوڑتے پھریں گے. جناب یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں merely because of جنرل فیض حمید, جنرل باجوہ اور وہ پاک غفورہ. تیسری خبر پر آتے ہیں. خود بھائی نے جو لکھی ہے تعلیم کے بارے میں, اور میں کوئی پوری طرح متفق نہیں ہوں, وہ بھی آپ دی پرنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. وہ خبر اس نے کہا کہ ایک ہی قسم کی تعلیم کا کہا گیا ہے, یہ ایک ہی سلیبس نہیں ہو سکتا. آپ انوائرمنٹ ایک تعلیم کا کریٹ کر سکتے ہیں. تو اور او لیول اے لیول والے بچے جون سے ہیں وہ کیونکہ سرچ دماغ کو کھولنے کی بات ہوتی ہے, جبکہ باقی اسکولوں میں رٹے کا ہے. تو یہ پیرٹ والا کر دیا ہے. جیسے ضیاء الحق نے اسلام کا ضروری رکھ دیا تھا سبجیکٹ یونیورسٹیز, میڈیکل کالجز اور ڈگری کے لیے. اس نے قرآنک ایجوکیشن کا جی کہ آپ کو قرآن آتا ہو. خود اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا کوکینی کو. خود اگر یہ قرآن پڑھ جائے نا, پورا قرآن پڑھ کے سنا دے, میری آپ گردن کاٹ دینا جناب. اور کہتا ہے جی کہ قرآن کمپلسری ہونا چاہیے اور یہ وہ. میں اتنا خطبہ سے ایگری نہیں اس بات میں کرتا ہے. یہ وہ اس نے روسی ایکویلٹی کو بھی ہٹ کیا. اس نے ایکچولی پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے نا وہ رٹے پر ہی ہے. ایکچولی پاکستان کے تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے دو چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں چاہیے. نمبر ایک کہ پاکستان میں کبھی بھی تعلیم کے لیے اپنی انفرادی ضمیر انسان کی, کسی بھی پاکستانی کی انڈیویجول کانشنس یا سوشل کنسنسس, ٹھیک ہے نا, اجتماعی اتفاق رائے ہی نہیں ہو سکا کہ تعلیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. فلپین میں یہ تھا, فلپین میں 100% ایجوکیشن ہے, ان کے تو صدر PhD ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا. پاکستان میں نہ انڈیویجول کانشنس نہ سوشل کنسنسس ایجوکیشن کے لیے ڈے 1 سے نہیں بلڈ ہو سکا. اور نمبر 2, ایجوکیشن کو سمجھا گیا سیڑھی فار گریبنگ جابس, مارکیٹ سلاٹس, ٹھیک ہے نا جی. جاب مارکیٹ میں پوزیشنز لینے کے لیے یا CSS کرنے کے لیے. CSS کو بھی میں کہتا ہوں ایکسٹینشن آف پاکستان ایجوکیشنل سسٹم ہے. رٹا, وہی رٹا جو نیچے لگایا جاتا ہے. ٹاٹوں والے آگے, میں خود بھائی سے بالکل ایگری نہیں کرتا. ٹاٹوں والے بھی CSS میں آگے, وہ رٹے سے کلیئر کر گئے, ٹھیک ہے نا جی. تو میرے خیال میں کوئی ایک ہی سلیبس کرنا یا قرآنک ایجوکیشن کی طرف ایمفسائز کرنا, کسی طرح کا مارشل ارینجمنٹ, یونیفارم پالیسی,
تو واقعی میں مانتا ہوں بالکل غلط ہے. لائک وہ مارک ٹوین کی وہی بات, نیور لیٹ اسکول انٹرفیئر ود دا ایجوکیشن آف یور کڈ. بنیادی طور پہ تو آپ کو اسکول نے جو دینا ہوتا ہے نا, وہ آپ کو آپ کی مینٹل ایبلٹیز کو شارپن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کو ایک پرسپیکٹو دینا ہوتا ہے, آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے فار یور اون یونیک انڈیپینڈنٹ فیوچر, جو کہ نہیں ہے. آپ تو پاس فیل کے چکر میں ہیں, اور جعلی ڈگریاں اور نقلیں اور پلیجری. اتنی زیادہ پلیجری ہے پاکستان میں, یہ تھیسز میں کسی ایک کا کمبخت کا پی ایچ ڈی کا تھیسز اپنا لکھا ہوا نہیں ہے. ان معاملات سے کیسے نکلا جائے, میرے وی لاگ کا دوسرے سیگمنٹ کا انتظار کیجیے. اللہ نے